نکاح کے پرمسرت موقع پر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی خوشی اندرونی خوشی کا بھی پتہ دے رہی تھی۔ دامل کے ساتھ اس کا نکاح اس کے لیے کوئی چھوٹی خوشی نہیں تھی، جبکہ دامل بھی اس کے ساتھ بیٹھا چمک رہا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی وہاں موجود کتنے ہی لوگوں کا دل دھڑکانے کا باعث بن رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور ان دونوں کو اکٹھا سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ دامل نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ لیا، جبکہ اتنے لوگوں کے درمیان پہلی بار اتنے حق سے اس کے پاس بیٹھنا ہی اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو بھنگڑا ڈالتے ہوئے سب کو اپنی جانب متوجہ کر کے بتاتی کہ وہ دامل حسن کی محبتوں کی اکلوتی وارث بن چکی ہے۔ دامل کے چھونے پر وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ دامل خود بھی اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آج تک کتنی بار دامل نے اس کے پاس آ کر حق جتانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ اسے خود سے دور دھکیل دیتی، صرف اسی لیے کہ وہ چاہتی تھی وہ جائز حق کے طور پر اس کے پاس آئے، صرف اس وقت جب وہ اسے چھونے کا اختیار رکھتا ہو۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر اسے ناجیہ پھپھو کی سخت طبیعت کی وجہ سے دامل کو پانا محض ایک خواب لگتا تھا، لیکن آج دامل نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ ممکن کر دیا کہ وہ مسز دامل حسن بن گئی۔ یہ صرف نکاح تھا، بڑوں کی مرضی سے یہ نکاح طے پا گیا اور رخصتی کچھ عرصہ بعد رکھی گئی۔ دامل نے بے چین دھڑکنیں جو ہر وقت یہی شور میں چاہتی تھیں کہ وہ اس کی قربت میں رہے۔ رخصتی میں دیر کی وجہ سے بے ترتیب تو ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا، خصوصاً اپنی ماں ناجیہ پر۔ وہ خود بھی ان کی بے پناہ عزت کرتا تھا کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور سخت طبیعت کے باوجود ان کا ساتھ دیتا۔ وہ کم سے کم ان کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جہاں اتنا انتظار کر لیا وہیں کچھ انتظار مزید صحیح۔ کافی دیر وہ وہیں سٹیج پر بیٹھے رہے۔ جب مہمانوں کا سلسلہ ختم ہوا اور ناجیہ پھپھو اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئیں، آخری بار اسے دیکھتے ہوئے دامل نے نظروں ہی نظروں میں پیغام دیا تھا، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ سٹیج سے گھر واپسی ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ دامل ان کے گھر سے دور رہتا تھا، بلکہ ناجیہ پھپھو کے بیوہ ہونے کے بعد ہی ان کے بھائیوں نے انہیں اپنے گھر سے ملحقہ ایک پورشن خرید کر دے دیا جس میں وہ دامل کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس لیے دور رہنے کا سلسلہ بھی ہمیشہ کے لیے ملتوی ہو گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے ہی رہا کرتے۔ جب بھی دل چاہتا وہ سیڑھیاں چڑھ کر ناجیہ پھپھو کے گھر چلی جاتی، اور ویسے بھی اب اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اب وہ صرف اس کی پھپھو کا گھر نہیں بلکہ اس کا سسرال بھی تھا۔ کافی دیر وہ مہمانوں کے پاس بیٹھی رہی جب اسے ایک 10 سالہ بچہ اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک مڑا ہوا پیج پکڑ رکھا تھا۔ بچے نے قریب آ کر وہ پیج اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ اتنے لوگوں کے درمیان وہ پوچھ تو نہیں پائی، لیکن نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یہ پیغام دامل کی طرف سے ہی تھا۔ صبح سے اس کا موبائل بھی غائب تھا، شاید اسی وجہ سے دامل نے اس پیج کا سہارا لیا۔ آہستگی سے کھولتے ہوئے اس نے اس تحریر کو پڑھا۔ سیڑھیوں کے پاس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دامل کا پیغام پڑھتے ہی اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ اس روز وہ پورے حق سے اٹھی اور لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر سیڑھیوں کے پاس اس سے ملاقات کرنے کے لیے چلی گئی۔ اب اسے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کی زندگی کا مالک یعنی اس کا شوہر تھا، جس کے ساتھ اب وہ مضبوط رشتے سے منسلک ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس وہ اسے نظر آیا، مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ جب دامل نے اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے نیم اندھیری جگہ پر بالکل اپنے سامنے کھڑا کر لیا، کتنی ہی دیر وہ اسے ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، جبکہ اس کی پرتپش نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مسلسل شرما رہی تھی۔ میں نے ممانی جان سے اجازت لے لی ہے، چلو آؤ میرے ساتھ باہر، دامل نے آہستگی سے کہا تو وہ ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا نہیں لگتا، اس وقت سارے مہمان گھر پہ ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اسے ہمیشہ سے دامل کی ضدی طبیعت سے کافی خوف آتا تھا، اور اب اس کی بے جا ضد، وہ جانتی تھی کہ اس کی ضد کے سامنے وہ ٹک نہیں پائے گی، یعنی وہ ممانی جان سے پہلے اجازت لے چکا تھا۔ اسی لیے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھو، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے حق سے اس کے لیے دروازہ کھول کر اس نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھتے ہوئے اس کا موڈ تھوڑا بدلا سا تھا۔ وہ ہر بار ہی اس کے انکار پر ناراض ہو جاتا، اور شاید اب وہ بجا بھی تھا۔ شفق نے اسے ایک نظر تڑپایا تھا، اور محبت کرنے والوں کو تڑپانا اچھی بات نہیں ہوتی،
شفق نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ ناراض مت ہوں دامل، میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ اگر یہ کسی اور دن تمہارا ہر دن صرف مجھ سے منسلک ہے۔ شفق، میں تمہارا شوہر بن چکا ہوں، اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے۔ نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے اس نے غصہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاید اسے اچھا نہیں لگا تھا اتنے خاص موقع پر اس کے ساتھ غصے سے پیش آنا، جبکہ شفق اسے دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ وہ شفق کو آئس کریم کھلانے لے آیا۔ دامل کی اتنی محبت پر وہ ہمیشہ ہی اس کے سامنے ہار جایا کرتی تھی۔ آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے اس نے دامل کی محبت بھری نظروں کا سامنا کیا۔ آپ میرے لیے خدا کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے دامل۔ جبکہ اس کی نمی بھری آنکھوں کو دیکھ کر دامل اس کے مزید قریب چلا آیا۔ لوگوں کے درمیان اس نے بے پرواہی سے اسے کمرے سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کے ساتھ ملتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جبکہ اتنے لوگوں کے درمیان شفق اس کی اس حرکت پر کپ کپا کر رہ گئی۔ مارے حیا کے اس کے چہرے کی رنگت ہی سرخ ہو چکی تھی، جبکہ مقابل کو ذرا برابر فکر نہیں تھی۔ آج رات میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، ملنے آؤ گی مجھ سے؟ اس نے کہہ دیا، اور شفق جو صرف اور صرف اس سے دور جانے کے چکر میں تھی اسے مزید خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں دامل، میں تمہیں ابھی سمجھا چکا ہوں کہ لوگوں کی فکر نہیں کرتے، لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے۔ ارد گرد لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، جبکہ شفق روحانسی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے کسی کے لہجے اور نظروں سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہیں دامل، رخصتی سے پہلے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، اس نے سرگوشیہ لہجے میں کہا، جب دامل نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اگر تم حامی نہیں بھرو گی تو میں تمہیں ایسے ہی تھام کر کھڑا رہوں گا۔ اس کی ضد کے آگے وہ ہار مان چکی تھی۔ کتنی بار وہ دامل کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ شخص ہر بار اس کے قریب آنے کی ضد کرتا اور اس سے محبت جتاتے ہوئے اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا۔ اب ان کا نکاح ہو چکا تھا، اس لیے اسے اچھا نہیں لگا اسے خود سے مزید بدگمان کرنا، لیکن وہ اس بات پر قائم تھی کہ وہ دامل کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دے گی، صرف اسے سمجھا کر ہی واپس پلٹ آئے گی۔ جبکہ دامل کا کیا ارادہ تھا اس بات سے وہ مکمل انجان تھی۔ ٹھیک ہے، میں رات کو آؤں گی، لیکن ابھی مجھے چھوڑو۔ اس سے دور جاتے ہوئے اس نے حامی بھر لی، جبکہ دامل نے اسے چھوڑ دیا۔ مسکراتی نظروں سے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر اس وقت گھبراہٹ تھی۔ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دامل کا بس نہیں چلتا کہ وہ اسے کچا چبا جاتا۔ تم واقعی بہت دلچسپ ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا، جبکہ وہ خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اور آپ بہت بے شرم ہیں۔ اس کا خفا خفا سا حسن اور نروٹھے پن میں کہی گئی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا، جبکہ مقابل نے اسے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ واپس آ کر اس نے اسے دروازے کے سامنے ہی چھوڑ دیا۔ اچھا تھا کہ دامل ماں سے اجازت لے چکا تھا، ورنہ نہ جانے اسے کتنی باتیں سننا پڑتیں۔ اس گھر میں ان کے باپ نے انہیں ہر قسم کی آزادی دے رکھی تھی، لیکن شام کے بعد اور بنا بتائے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں بتا کر وہ جانا چاہتی تو انہیں بھیج دیا جاتا۔ لڑکیوں پر مکمل اعتبار کیا جاتا تھا اور انہوں نے بھی آج تک اس اعتماد کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی وجہ تھی کہ سرفراز صاحب اپنی بیٹی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنے حلیے کو تبدیل کر دیا۔ سمپل سے ٹراؤزر شرٹ میں وہ کافی نکھری سی لگ رہی تھی۔ ردا نے اس کے چہکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس پر فکرہ کسا۔ آپ ہی، دامل بھیا نے نئے رشتے کی سیلیبریشن میں کیا گفٹ دیا آپ کو؟ جبکہ اس نے پلٹ کر ردا کے شرارتی چہرے کو دیکھا۔ بدتمیز، تمہیں اب سو جانا چاہیے۔ اسے خفگی سی آنکھیں دکھاتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ جب ردا اس کی پشت کو دیکھ کر مسکرا کر رہ گئی۔ کافی دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ گھر کے باقی افراد سو جائیں، اور اسی انتظار میں نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یہ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی اور جھماکے سے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ دامل کو آنے کے لیے کہہ چکی تھی۔ سیڑھیوں کا دروازہ کھلا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاید اس وقت دامل سو چکا ہو، لیکن وہ ایک بار تسلی کر لینا چاہتی تھی۔ اندھیرے کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہ جانے یہ لڑکا کب سدھرے گا جو اسے اتنی مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر اس نے سیڑھیوں کا دروازہ آہستگی سے کھولا اور سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ ادھر ادھر خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ رات کے اندھیرے میں دامل کے کمرے میں جا رہی تھی۔
اسے اس بات کا اعتماد تھا، دامل نہ صرف اس کی محبت تھی بلکہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، بس کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ آئے گی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے دامل کے گھر کی چھت پر قدم رکھا۔ دامل اس سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ چھت والے کمرے میں ہی سوئے گا، اسی لیے وہ جھجکتے ہوئے اسی کمرے کی جانب بڑھی اور حیرت انگیز طور پر کمرے میں جلتی ہوئی مدھم روشنی نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ کیا وہ ابھی تک اس کا منتظر تھا؟ کھلے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی وہ مکمل طور پر کھلتا چلا گیا، جبکہ اندر جھانکتے ہی اسے بیڈ پر بیٹھا ہوا دامل نظر آیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں دامل؟ اس نے اندر جھانکتے ہوئے دامل کو دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا، جبکہ دامل اسے دیکھتے ہی مسکرا پڑا۔ اندر آ جائیے محترمہ، آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ سوری، دراصل میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تر آئی۔ دامل نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب آپ کی شرط کے مطابق میں آ چکی ہوں۔ اب خوش ہیں آپ؟ میں بہت خوش ہوں تمہیں پا کر، اور اب تمہارے قریب آ کر اور بھی زیادہ خوش ہو جاؤں گا۔ دامل کی بات اور اس کے لہجے پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ کتنی بار دامل کو اپنے قریب آنے سے منع کر چکی تھی۔ اس کو دامل کی محبت پر شک نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ دامل اس کے بغیر نہیں رہ پاتا، اسی لیے اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی قربت کا مطمئن ہو جاتا۔ نہیں دامل، ہم رخصتی سے پہلے ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم قریب بیٹھ کر ایک دوسرے سے راز و نیاز تو کر سکتے ہیں نا؟ اس نے سرگوشیہ لہجے میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ جی میں کچھ دیر آپ کے پاس ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دامل نے اسے کچھ چھپانے کی کوشش کی ہو۔ ارد گرد اسے کچھ احساس چکنا کر رہا تھا۔ تبھی باہر سے آنے والی آواز پر وہ ایک دم ہی متوجہ ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی جب دامل نے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم ذہنی طور پر میری جانب متوجہ ہو، اس نے کہا تو وہ گمسم نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے ایسا لگتا ہے باہر کوئی ہے۔ میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو صرف میرے بارے میں سوچا کرو، مجھے ذہن میرا رکھا کرو، کیونکہ میری سوچوں، دھڑکنوں اور جذبات پر صرف تم ہی سوار ہو، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو۔ دامل نے اسے کہتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کر لیا اور وہ مسکرا دی۔ وہ ہر بار اس کے اظہار پر ایسے ہی سرشار ہو جایا کرتی تھی۔ فجر کا وقت تھا جب وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، جا کر نماز ادا کرتی ہوں، کیونکہ ردا بھی اٹھ کر نماز ادا کرنے والی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ پا کر وہ ماما سے پوچھنے چلی جائے، اس لیے اب مجھے چلنا ہوگا۔ دامل سے کہتے ہوئے اس نے مڑ کر دروازے پر ہاتھ رکھا جب اس کے اوسان مکمل طور پر خطا ہو چکے تھے۔ دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ دروازے کو کھینچتے اس نے دامل کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھل کیوں نہیں رہا؟ رکو میں دیکھتا ہوں۔ دامل نے آگے بڑھتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا، کسی نے باہر سے بند کر دیا ہے، اور وہ خوفزدہ نظروں سے دامل کو دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ باہر کوئی ہے۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دینا چاہی جب دامل نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ تم اس طرح دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کر لو گی، گھر میں بھی چند مہمان بھی ہیں تو اس وقت یہ مناسب نہیں ہے۔ رکو میں ماما کو کال کرتا ہوں، وہ آ کر دروازہ کھول دیں گی، تم پریشان مت ہو۔ واپسی کے لیے پلٹتے اس نے موبائل اٹھایا جبکہ وہ مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب دامل نے پلٹتے ہوئے سے بتایا میرے موبائل میں بیلنس اور پیکج دونوں بیک وقت ختم ہو چکے اور ماما آف لائن ہے، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس وقت اس کا موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ ردا کو کال کر لیتی۔ اب کیا ہوگا؟ تشویش سے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنے مہمانوں کے درمیان یہ بات پھیل جائے کہ وہ رات دامل کے ساتھ گزار کر اپنے نکاح کو تعلق کا درجہ دے چکی ہے، جبکہ حیرت انگیز طور پر دامل بالکل پرسکون تھا۔ تمہیں سکون سے یہاں بیٹھ جانا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے تسلی دیتے ہوئے اس نے صوفے پر بٹھا دیا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی لیکن کوئی بھی دروازہ کھولنے نہیں آیا، جبکہ اس کی توقع کے عین مطابق ردا جیسے ہی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی، اسے کمرے میں موجود نہ پا کر وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر راہیلہ بیگم سے پوچھنے چلی گئی، ماما آپ ہی کہاں ہیں؟ کیا وہ کسی اور کمرے میں ہیں؟ اس نے راہیلہ بیگم سے پوچھا جب راہیلہ بیگم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے کمرے میں ہوگی، اور کہاں جانا ہے اس نے؟ نہیں ماما، رات کو وہ میرے پاس تھیں لیکن فجر کے بعد وہ کمرے میں نہیں آئیں۔ راہیلہ بیگم حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ انہوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ کہاں گئی ہوگی؟ ایسے تو وہ بنا بتائے کہیں بھی نہیں جاتی، اور وہ بھی اتنی صبح۔
انہیں تشویش ہو رہی تھی۔ گھر کے اندر اسے موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ رضا کے مطابق فجر سے غائب تھی۔ تبھی رحیلہ بیگم کو سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ناجیہ بیگم دکھائی دی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ انہوں نے رحیلہ بیگم کے فق چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب بات کو ٹالتے ہوئے انہوں نے سرسری لہجے میں کہہ دیا، نہیں آپا، شفق بنا بتائے ہی کہیں چلی گئی ہے، اسی لیے ہم کچھ پریشان ہو رہے تھے۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچی بنا بتائے کبھی بھی غائب نہیں ہوتی۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ رحیلہ بیگم کو نہ جانے کیوں ناجیہ بیگم کے لہجے میں گہرا طنز محسوس ہو رہا تھا۔ سرفراز بھی انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ کہیں وہ آپ کے گھر تو نہیں ہے؟ اس بار سرفراز صاحب نے خود ہی پوچھ لیا۔ نہیں سرفراز، میرے گھر تو نہیں ہے، لیکن ہاں میرے بیٹے کے کمرے میں ضرور موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ جب رحیلہ کے ساتھ سرفراز نے بھی حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ شفق ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ رحیلہ کا دل ہول اٹھا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہی تو ناجیہ بیگم نے انہیں سرعام بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ چاہے وہ ان کی بہو تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے مزاج اور طبیعت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے تیز اور سخت لہجے میں گھر کے مہمانوں کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے چھت پر موجود دامل کے کمرے کو کھول دیا۔ جب کمرے میں موجود دامل اور شفق کو دیکھ کر سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ جلدی سے ماں کی جانب بڑھی۔ جب رحیلہ بیگم نے مایوس نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، مجھے کافی حیرت ہو رہی ہے سرفراز، ایک ایسی لڑکی جو نکاح سے پہلے اپنی رخصتی تک کا انتظار نہیں کر پائی اور میرے بیٹے کے کمرے میں رات گزارنے چلی آئی۔ شفق نے پلٹ کر حیرت سے پھپھو کو دیکھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے باپ کے چہرے کی رنگت بالکل زرد ہو چکی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پھپھو، آپ بے شک دامل سے پوچھ لیں، اس نے پلٹتے ہوئے کہہ دیا، جب ناجیہ بیگم نے اسی وقت ٹوک دیا۔ دامل سے کیا پوچھوں اور پوچھنے کے لیے کیا باقی ہے؟ تم دامل کے کمرے میں رات گزار چکی ہو۔ کوئی بات نہیں بیٹا دامل، تمہارا شوہر ہے اور تم پر حق رکھتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ویسے بھی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ میں اسلام کی کس قدر قائل ہوں۔ تو اب یہ بات سرفراز کو بھی مان لینی چاہیے کہ اس کی بیٹی نے خود ہی یہ رسم پوری کرتے ہوئے باپ کو خرچے سے بچا لیا ہے۔ اب اسے دامل کے کمرے میں بھیج دینے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو صحیح رنگ دینے کے لیے اسلام کا ٹچ دیا۔ حسب معمول وہ ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی قائل تھی، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اسلام کسی کی بھی عزت اتارنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آپا، ہم اس بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں؟ سرفراز صاحب کو کافی شرمندگی ہو رہی تھی، جبکہ شفق کا دل اور جسم مسلسل کپ کپا رہے تھے۔ خوف اور تذلیل کے باعث اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، جبکہ سب سے زیادہ حیرت اسے پاس کھڑے دامل پر ہو رہی تھی، جو بس سر جھکائے اپنی ماں کی باتوں کی تاکید کر رہا تھا، جیسے وہ انہیں ٹوکنے کی سکت نہ رکھتا ہو۔ وہ اتنا تو بتا سکتا تھا کہ شفق اس کے کمرے میں صرف اس کے بلانے کی وجہ سے آئی تھی۔ اس کی بے جا ضد نے ہی شفق کو مجبور کیا جو اس نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ وہ اپنے باپ کی عزت کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھپھو بس بات کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ لو جی، اب لڑکی نے سارا الزام پھپھو کے سر پر ڈال دیا۔ بیٹا اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ ایک شریف اور بہترین گھرانے کی بیٹی لے جا کر میں اپنے بیٹے کی زندگی کو رنگوں سے مزین کر رہی ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ واپسی کے لیے پلٹتے انہوں نے اپنی زبان سے زہر سب کے ذہنوں میں انڈھیل دیا، اور وہ جو اپنے شوہر کی ضد کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس صرف چند گھنٹوں کے لیے آئی تھی، بلا وجہ ہی بدنام ہو کر رہ گئی۔ اس نے کتنی ہی بار دامل کو بے چین نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دامل اس کے حق میں آواز اٹھائے، وہ لوگوں کو بتائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی خاموشی اور پھر خاموشی سے اس کا پلٹ کر کمرے میں چلے جانا نہ صرف اسے بلکہ وہاں موجود رحیلہ اور سرفراز صاحب کو بھی اچھا خاصا شرمسار کر چکا تھا۔ وہ اپنے پورشن میں واپس تو پلٹ آئے، لیکن ایک گہری چپ سب نے اپنے لبوں پر لگا لی تھی۔ گھر میں موجود چند مہمانوں نے آپس میں کئی سرگوشیاں کر ڈالیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق شفق نے اپنے والد کی عزت کو رون کر اچھا نہیں کیا۔ بھلے ہی دامل اس کا شوہر تھا، لیکن اسے اپنے باپ کی دہلیز سے یوں نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ جبکہ شفق اس وقت کمرے میں بیڈ پر موجود زارو قطار ہو رہی تھی۔ اسے اپنی بات کو ٹھیک ثابت کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، اور وہ مکمل طور پر غلط ثابت ہو گئی۔ رضا نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپی، آپ کو یوں نڈھال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میں آپ پر یقین رکھتی ہوں، لیکن دامل بھائی کو آپ کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ انہیں پھپھو کو منع کرنا چاہیے تھا کہ حقیقت اس کے متضاد ہے، جبکہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنی بہن کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی
کہ اس کی بہن کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن عین موقع پر اسے دامل کی خاموشی کافی ناگوار گزری۔ پورا دن گزر گیا، نہ ہی وہ کمرے سے باہر آئی اور نہ ہی کوئی اور اس کے کمرے میں آیا۔ بس ردا نے تسلی کے چند بول بول کر اسے خاموش کروا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کا باپ کیا فیصلہ کرے گا، جب اس شام ہی اس کے باپ نے اس کے تایا اور ناجیہ دونوں کو ہی اپنے پورشن میں بلا لیا۔ چند مہمان جو گھر پر موجود تھے وہ بھی چلے گئے۔ سرفراز صاحب نے ردا کو کمرے میں بھیجا تاکہ وہ شفق کو بلا کر لے آئے۔ جب ردا نے سرفراز صاحب کا پیغام شفق کو پہنچایا تو وہ بس خاموش نظروں سے ردا کو دیکھتی رہی، نہ جانے کی نظروں سے وہ اپنے باپ کا سامنا کرتی۔ وہ انہیں کیسے یقین دلاتی کہ وہ بالکل پاک دامن ہے، بس اس سے ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر اس قدر ذلیل کر دیا گیا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر کر رہ گئی۔ خاموشی سے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر چلی آئی۔ لاؤنج میں گھر کے سبھی بڑے موجود تھے، دامل بھی اس وقت وہیں تھا جب سرفراز صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ چونکہ آپ سب لوگوں کے سامنے بچوں کا نکاح ہو چکا ہے تو اسی لیے شرعی طور پر وہ ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس غلطی کو سر انجام دیا بھی ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ان کا لہجہ بے حد مضبوط تھا۔ نم آنکھوں سے شفق نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جو ہمیشہ سے ہی اپنی بیٹیوں کے لیے ایک مضبوط ہمت بنتا آیا۔ آپ میری بڑی بہن ہے آپا، اور شفق آپ کے گھر کی عزت، اسی لیے آپ کو زیب نہیں دیتا تھا مہمانوں کے درمیان شفق کو اس قدر ذلیل کرنا۔ انہوں نے ناجیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے ناراضگی سے کہا تو وہ اپنے بھائی کی بات سنتے ہوئے بھڑک اٹھی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی سرفراز، جب بچے ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں تو تم کیوں ان کے درمیان مداخلت کر رہے ہو؟ اب ان کے درمیان تعلق ابھی قائم ہو چکا ہے، لہٰذا اب تمہیں اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیج دینا چاہیے، اور ویسے بھی نکاح تو سب کی موجودگی میں ہو چکا ہے۔ دامل نے اپنی ماں کی بات سن کر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہرگز نہیں آپا، میں اپنی بیٹی کو یوں آپ کی دہلیز پر نہیں چھوڑوں گا، بلکہ پوری عزت کے ساتھ آپ کے حوالے کروں گا۔ میری بیٹی میرا مان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گھر سے اس حالت میں جائے۔ ان کے کہنے پر ناجیہ بیگم خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت سے سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی خوشیاں عزیز نہیں ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بے شک رسم ولیمہ نہ کریں، لیکن میں جب بھی اس قابل ہوا آپ کو اپنی بیٹی بارات کے ساتھ ہی رخصت کر کے دوں گا انشاءاللہ۔ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ ان کے فیصلے سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ بے اختیار ہی شفق اٹھتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے وہاں موجود بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے صرف اپنے باپ کی عزت سے فرق پڑتا تھا۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے رو دی۔ بابا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ مجھ پر اعتماد کیجیے۔ میں نہیں جانتی کہ دامل کے کمرے کے دروازے کو کس نے بند کر دیا اور یہ سازش بنی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے شفق کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ رشتہ بن چکا تھا اور اس وقت رشتے میں بھٹتی ہوئی دراڑوں سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اسے خود بھی اس بات پر حیرت تھی کہ دامل اس سے محبت کا روادار تھا، تو آج اسے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے وہ خاموشی اختیار کر کے اسے مزید گناہ گار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس رات ردا نے اس کو کہہ دیا کہ دامل بھائی نے آپ کے ساتھ ساری عمر یہی رویہ رکھنا ہے۔ جب وہ آج آپ کو ثابت نہیں کر پائے تو کل آپ کے ساتھ کس طرح کھڑے رہ سکتے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ ردا، دامل نے یہ سب کچھ کس وجہ سے کیا ہے میں خود ہی پتہ لگا لوں گی۔ اس سب کے باوجود اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ کوئی دامل کے خلاف ایک لفظ بھی کہتا، اس لیے ردا کو خاموش کرواتے ہوئے وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دامل سے اس وقت اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ صرف اور صرف خود کو سچ ثابت کرنے کے لیے اکیلے لڑ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا مقام تھا جب دامل نے ایک مضبوط رشتہ ہونے کے باوجود اس کے لیے اپنے قدم واپس ہٹا لیے۔ اگلے چند دنوں تک ہی اس نے دامل سے کوئی بات کی اور نہ ہی دامل نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حرکات سے شفق کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے کی چاہ رکھتا ہے، لیکن شاید شفق کی ناراضگی کے باعث اسے مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھ رہا۔ شفق کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں تھا اسے ایک بار بھی اپنے قریب لانے کا۔ جب اگلے روز وہ اسے یونی کے دروازے کے سامنے کھڑا نظر آیا، شفق اسے دیکھتے ہی منہ پھیر کر گزرنے لگی۔ جب اس نے آگے بڑھتے ہوئے شفق کا بازو تھام لیا، میری بات سنے بنا تم یہاں سے نہیں جا سکتی شفق۔ جبکہ زندگی میں پہلی بار شفق نے اپنا بازو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروا لیا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی دامل، آپ پلیز جائیے۔ اتنا پڑھ لکھ لینے کے باوجود کیا تم یہ بھی نہیں جانتی کہ اسلام نے شوہر کا رتبہ کیا رکھا ہے؟ وہ ایک بار پھر اسلام کو درمیان میں لیا اور اس کی اسی بات سے شفق کو جی بھر کر چڑ تھی۔ آپ ہر بات میں اسلام کو درمیان میں کیوں لے آتے ہیں؟ کیا اسلام صرف شوہر کے حقوق بتاتا ہے؟ میں بھی اب آپ کی بیوی ہوں اور آپ پر ہر طرح کا حق رکھتی ہوں۔ میں مما کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا،
میں نہیں جانتا کہ انہیں کس بات پر اس قدر غصہ آیا، لیکن یقین کرو اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کہہ دیا اور شفق اسے دیکھتی رہی۔ آپ اتنا تو کہہ سکتے تھے کہ آپ کے اور میرے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ میں کبھی بھی تمہارے اور اپنے تعلق کو فراموش نہیں کر سکتا شفق۔ حقیقت یہی ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ اس نے بات کو اور رنگ دے دیا۔ ماما اسلامی نقطہ نظر سے معاملات کو دیکھتی ہیں، اسی لیے انہیں زیادہ غصہ آ گیا، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہیں، اور ویسے بھی اب مامو جان نے بات کو ختم کر دیا ہے تو تمہیں بھی سب کچھ بھول جانا چاہیے۔ اس روز ایک بار پھر وہ اسے اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شفق کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس سے زیادہ وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ نازیہ پھپھو اب صرف اس کی پھپھو ہی نہیں بلکہ اس کی ساس بھی تھی۔ دوبارہ انہیں اس بات کا احساس نہ دلاتے ہوئے اس نے ان کے ساتھ تعلقات کو مزید استوار کر لیا۔ سب کچھ نارمل تھا جب تک کہ وہ شام نہیں آئی۔ اس شام وہ اپنے چند نوٹس بنوانے کے لیے ایک بار پھر دامل کے کمرے میں گئی۔ اس بار اس نے راحیلہ بیگم سے پوچھ لیا۔ انہوں نے خود اسے اجازت دی تھی کہ وہ دامل کے کمرے میں جا کر اسے نوٹس بنانے کے لیے کہہ آئے، جبکہ دامل اس وقت نہانے میں مشغول تھا۔ وہ اس کا انتظار کرنے کے لیے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وقت گزارنے کے لیے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھا کر وہ چھیڑنے لگی۔ دامل اس سے کچھ بھی نہیں چھپاتا تھا۔ دامل کے پاسورڈ کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ موبائل کھول کر وہ گیلری سے دامل کی تصاویر کو دیکھنے لگی اور پھر بے اختیار ہی کالز کی جانب چلی آئی۔ چند دن پہلے کا کال ریکارڈ چیک کرتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ اس روز دامل نے 2 بار نازیہ بیگم کو کال کی تھی، لیکن افسوس کہ انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ فولڈر کلوز کرتے ہوئے اس نے میسیجز کو اوپن کیا۔ چند دوستوں کے علاوہ صرف شفق اور نازیہ بیگم کے میسیجز ہی موجود تھے۔ نازیہ بیگم کے میسیج باکس کو کھولتے ہوئے وہ میسیج دیکھنے لگی، جب اس عجیب میسیج پر اس کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ سانس بھی رک گئی۔ پھٹی ہوئی نظروں سے وہ اس میسیج کو دیکھنے لگی۔ صبح 3:30 بجے کے قریب وہ میسیج نازیہ بیگم کو کیا گیا تھا۔ ماما دروازے کو آ کر بند کر لیں، شفق اس وقت میرے پاس ہے۔ یہ اس روز کے بارے میں بات ہو رہی تھی جس روز شفق اس کے کمرے میں تھی۔ نازیہ بیگم نے کوئی رپلائی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ سارے در اس کے سامنے ہی کھلنے لگے۔ وہ بے یقینی سے میسیج کو دیکھتے ہوئے اس رات کے متعلق سوچنے لگی۔ اس نے اسے بتایا بھی تھا کہ اسے لگتا ہے جیسے باہر کچھ ہو رہا ہے۔ اسے بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے علاوہ بھی وہاں کوئی موجود تھا، لیکن وہ اسے مکمل طور پر خود کی جانب مشغول کرنے کی کوشش میں تھا۔ تم صرف مجھے دیکھو، میرے جذبات کو سمجھو اور میرے ساتھ اس کو خوبصورت وقت کا لطف اٹھاؤ، نہ کہ ارد گرد کی خبر رکھو۔ دامل نے ناراضگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا جب دامل باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے موبائل کو دیکھ کر وہ سرسری نظر ڈال کر آئینے کے سامنے چلا گیا۔ جب باتیں کرتے ہوئے اس نے شفق کی نامحسوس سی چپ کو محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ تم کافی خاموش لگ رہی ہو۔ اس کی توجہ اپنی جانب نہ پا کر اسے پوچھنا پڑا، جب شفق اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ آپ اس رات جانتے تھے کہ پھپھو باہر موجود ہیں، بلکہ آپ نے ہی انہیں میسج کر کے بلایا تھا، اس نے کہا اور برش کرتے ہوئے دامل کا ہاتھ رک سا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بھی لرز اٹھا تھا۔ ایسی ہی بات ہے دامل، پھپھو کو کیے ہوئے میسیج آپ کی اصلیت کو میرے سامنے کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وہ پہلی بار دامل کے سامنے ہی چلا اٹھی تھی، جبکہ اس کے سخت لہجے پر دامل اس کے قریب چلا آیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے اس رات کے کیے گئے میسیج کو دیکھا۔ جلد بازی میں اسے وہ میسیج ڈیلیٹ کرنا یاد ہی نہیں رہا، اور اب وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سر جھٹکاتے اس نے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے آپ کے منہ سے حقیقت سننی ہے۔ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں آپ کی بیوی تھی دامل۔ دامل کی نظروں میں دیکھتے ہوئے وہ اس سے مخاطب تھی، جب دامل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، مجھے آپ سے جواب چاہیے۔ ہر حال میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کا تعلق ہے۔ آخر آپ مزید مجھے کتنی بار دھوکے میں رکھیں گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ دامل کے چہرے پر شرمندگی بالکل واضح تھی۔ دراصل یہ سب کچھ ماما کے کہنے پر کیا تھا میں نے۔ وہی چاہتی تھیں کہ ہمارے درمیان تعلق کو قائم کر کے وہ رخصتی کے خرچے سے بچ جائیں۔ تم تو جانتی ہو کہ بابا کی وفات کے بعد میں کچھ بھی نہیں جانتی دامل۔ اس نے دامل کی بات کو ٹوک دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ دامل برسر روزگار ہے، اب ان کے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ وہ لوگ اگر عزت دار طریقے سے اس کے باپ سے خواہش ظاہر کرتے تو شاید وہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دیتے، لیکن انہوں نے اس قدر گھٹیا طریقہ اپنایا، اور وہ بھی اپنے ہونے کے باوجود۔ مجھے صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ اس ساری سازش میں شامل تھے۔ آپ نے پھپھو کا ساتھ دیا۔ آپ نے مجھے محبت سے نہیں، سازش سے اپنے کمرے میں بلایا دامل۔
مجھے آپ پر حیرت ہوتی ہے دامل، تم یقین کرو شفق، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تمہارے قریب بھی نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن مما کی یہی ڈیمانڈ تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ تم رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ اپنی امی کی حد سے زیادہ کنجوس طبیعت کی وجہ سے وہ اس وقت اسے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑ رہی تھی صرف وہی جانتا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے دل میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس کی ماں نے حالات سے بددل ہو کر یہ قدم اٹھایا، ورنہ کوئی ماں نہیں جانتی کہ ان کے بیٹے کی خوشیاں اور عزت دونوں ہی نیلام ہو جائیں۔ آج کے بعد رخصتی سے پہلے نہ ہی آپ مجھ سے کوئی تعلق رکھیں گے اور نہ ہی میں آپ سے۔ رخصتی 1 ماہ بعد نہیں بلکہ 1 سال بعد ہوگی، اور یہ آپ کی سزا ہے دامل۔ اس نے اسے خود ہی سزا سنا دی۔ اب وہ مزید کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے باپ کو کتنی تذلیل اٹھانا پڑی وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور دامل جس شخص پر اس نے خود سے زیادہ اعتماد کیا تھا وہی اس کے اعتماد کا قاتل نکلا۔ اس کا شوہر ہونے کے باوجود وہ اس کی تذلیل کے وقت اس کی پھوپھو کے ساتھ مل کر خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا رہا، اور وہ یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، اتنی چھوٹی بات کا بتنگڑ مت بناؤ شفق، یہ بات صرف آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہوگی، میرے لیے یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں آپ کے ساتھ ہر تعلق کو ختم کرتی ہوں جب تک کہ بابا رخصتی نہیں کر دیتے۔ اس کے بعد ہی ہمارے درمیان کوئی تعلق قائم ہوگا، چاہے وہ دوستی کا ہو، میاں بیوی کا، لیکن اس سے پہلے نہ ہی آپ مجھے مخاطب کریں گے اور نہ ہی میں آپ کو۔ وہ کہتے ہوئے پلٹ گئی اور دامل اسے بے بسی سے پکارتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ضد کی کس قدر پکی ہے، اگر اس نے ایک بار یہ ٹھان لیا تھا تو وہ یہ کر کے رہے گی۔ کچھ دیر میں اس نے دامل کے نمبر کو بلاک کر دیا۔ وہ اس بات کو کھلے عام نہیں کر سکتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات سرفراز صاحب کو پتہ چلتی۔ اسے اس وقت شفق پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے اس سے اتنا دور جا سکتی تھی، جائز حق ہونے کے باوجود اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اور اس وقت پورا 1 سال کا وقت لیتے ہوئے اس نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ مرد تھا اور اس کے اندر بھرپور جذبات تھے، شفق سے محبت کرتا تھا، اس کے قریب آ کر اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اسے پا لینا چاہتا تھا، لیکن شفق نے اس سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر لیا۔ اگلے چند دنوں میں شفق نے یہ کر کے دکھایا۔ وہ جب بھی ان کے گھر آتا وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، وہ اسے پیغام بھیجتا تو وہ مسترد کر دیتی، وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سرفراز صاحب کو کہہ دیا کہ رخصتی 1 سال کے لیے ملتوی کر دی جائے، اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ پہلے بھی ہر کام اپنی بیٹیوں کی خواہش کے مطابق ہی کیا کرتے تھے، اور دامل کو اس بات پر یقین تھا کہ اگر وہ کہے گی تو سرفراز صاحب رخصتی کو 1 سال کے لیے مزید بڑھا دیں گے، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کتنا برا پیش آؤں گا شفق، تم میرے جذبات کو ہوا دیتے ہوئے آگ سے کھیل رہی ہو، تم نہیں جانتی کہ یہ آگ تمہیں جلا دے گی۔ نفرت سے سوچتے ہوئے وہ شفق سے مخاطب تھا، اس نے دل سے ٹھان لی تھی کہ وہ شفق سے ہر حال میں اس کا بدلہ لے گا، وہ اسے اپنی باہوں میں لا کر ہی چھوڑے گا۔ آخر کس طرح وہ اسے خود سے اس قدر دور کر سکتی ہے؟ اگلے روز وہ ایک بار پھر اس کی یونی کے دروازے کے سامنے تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے شفق کا ہاتھ تھام لیا، جب شفق نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے چیختے ہوئے اپنے قریب آنے سے منع کر دیا۔ یہاں کوئی بھی نہیں جانتا کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور میں سب کے سامنے آپ کو ذلیل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی۔ یہاں سے چلے جائیے ورنہ آپ نہیں جانتے میں کیا کروں گی۔ شفق کو بازو سے پکڑتے ہوئے اس نے اپنے قریب کر لیا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے دور کر پائے، چیخ چیخ کر ساری دنیا کو اکٹھا کر لو لیکن کوئی میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا۔ میں تم پر ہر حق رکھتا ہوں اور تمہارا شوہر ہوں۔ اسلام نے مجھے مجازی خدا کا درجہ دیا ہے۔ وہ شخص صرف نام کا مجازی خدا تھا۔ مجازی خدا بننے کے لیے صرف بیوی سے حق لینا ہی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سارے حقوق کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے شفق اس سے دور ہو گئی۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو شفق، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کروں گا۔ اب مجھے کسی اور کی باہوں میں دیکھ کر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ تم میرے قدموں میں آ کر میری قربت کی بھیک مانگو گی اور میں تمہیں خود سے دور دھکیل دوں گا۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے شفق سے دور قدم ہٹا لیے، جبکہ وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے یونی بس کی جانب چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے کے قریب تھے۔ وہ شخص خود پر شرمندہ ہونے کی بجائے اس معصوم لڑکی سے ضد لگائے بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جانے انجانے میں وہ کس قدر اس کے جذبات کو ہرٹ کر چکا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ کہ وہ ایک بار بھی اپنی اس غلطی پر شرمندہ نہیں ہے۔ شفق کو اس سے یہ امید نہیں تھی، وہ اپنی ضد اور انا کے لیے اس حد تک چلا جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ شخص اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور محبت میں کبھی ضد کو آڑے نہیں آنے دیا جاتا۔
ایک پل کے لیے اگر وہ نازیہ بیگم کے بہکاوے میں آ بھی گیا تھا تو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے وہ سب سے معافی طلب کر سکتا تھا، لیکن شاید اس نے جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ بھی بیوی کے آگے۔ اسلام نے اسے مجازی خدا کا درجہ دیا تھا، اور مجازی خدا ہوتے ہوئے اسے اپنی بیوی کے سامنے جھکنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے اپنے سامنے عاجز کر دینے پر قادر تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس روز عورت اپنی انا کو پہچان لے اس روز وہ ہر تعلق کو بھول جاتی ہے، اسے صرف اور صرف اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ اگلے 10 دنوں کے لیے دونوں گھروں کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ جہاں شفق نے اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، وہیں دامل نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ شفق کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہو گیا۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، اور اس رات ہی ردا کے نمبر پر اسے کال موصول ہوئی۔ اس نے ردا سے کہا کہ اپنی بہن سے کہو مجھ سے چند منٹ کے لیے بات کرے۔ ردا نے موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ہی پلیز، میرے لیے صرف چند منٹ کی بات ہے۔ شفق نے موبائل کان سے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں رہ پاتا، وہ ضرور اسے مناتے ہوئے کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک خوش فہمی اس کے دل میں سر اٹھانے لگی جب دوسری جانب سے دامل کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ سے دور جا کر تم پچھتاؤ گی، اور میں نے تمہاری بات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ اب مجھے صرف تمہاری آنکھوں میں ٹوٹا ہوا پچھتاوا نظر آئے گا۔ تم چاہو گی کہ وہ وقت پلٹ آئے، لیکن تم صرف التجا ہی کر پاؤ گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں رضا کے نمبر پر کچھ تصویریں بھیج رہا ہوں، امید ہے اسے دیکھنے کے بعد تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ واٹس ایپ پر اسے نوٹیفیکیشن موصول ہوا، جسے کھولتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جویریہ تھی، ان کی ہمسائی، آنکھوں پر بڑا چشمہ چڑھائے وہ اس کے پہلو میں براجمان تھی، جبکہ اس کے بے حد قریب دامل اس کے حسن کو سراہتے ہوئے اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی سے موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے وہ دامل کو کھوجتی رہی، اس دامل کو جس سے اس نے محبت کی تھی۔ وہ شخص اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے فوری طور پر دامل کے نمبر پر کال ملا دی۔ یہ سب کیا ہے دامل؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ جب جائز حق ہونے کے باوجود بیوی قریب نہیں آنے دیتی تب مرد پاگل ہو جایا کرتا ہے۔ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں دامل۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کردار کو داغدار بناتے ہوئے صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اسلام مجھے 1 نہیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ اگر میرا کردار داغ ہونے لگا تو مجھے دوسرا نکاح کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اور ویسے بھی تم اس سب کی ذمہ دار ہو۔ اگر تم مجھے میرے جائز حق سے دور نہیں رکھتی تو آج نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ جویریہ اور میں ہر اس حد کو پار کر چکے ہیں جو کسی بھی رشتے میں ضروری ہے۔ اب کہاں گیا آپ کا اسلام، آپ کی احادیث، سب کچھ کہاں گیا؟ دامل اس کے حلق میں اترتے ہوئے آنسو کسی زہر کی طرح اس کی نسوں میں پھیل رہے تھے۔ اس کا دل شدت جذبات سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، جس روز میرے کردار پر بات آئے گی اس روز مجھے دوسرا نکاح کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اور تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کال منقطع کر دی اور وہ موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ موبائل کی اسکرین اس کے سانسوں کی وجہ سے دھندلا گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ شخص اس حد تک گر جائے گا، اور اگر اب اس نے اگلا قدم اٹھانا تھا، ایک ایسا قدم جو دامل کے لیے بالکل غیر متوقع ہوگا۔ موبائل کو سختی سے ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس روز اس نے خود ہی پورشن سے آواز دیتے ہوئے ناجیہ پھپھو کو بلا لیا، جبکہ ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سرفراز صاحب کے پورشن میں چلی آئی۔ سرفراز اور راحیلہ بیگم اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے موبائل کا رخ باپ کے سامنے کر دیا، بابا یہ ہے دامل، جو میرے سامنے چند ایسے مطالبات رکھتا ہے جو بطور بیوی مجھے قبول کرنے پڑے، لیکن اس کے بعد ناجیہ پھپھو مجھ پر بد کرداری کا لیبل لگاتے ہوئے مجھے زمانے میں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش میں ہے۔ سرفراز صاحب نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ راحیلہ بیگم بھی فق چہرہ لیے ناجیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، جو تسبیح کے دانے گراتے ہوئے نفرت بھری نظروں سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے بیٹے میں کوئی غلطی ہے بھی تو اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ایک بیوی کو اپنے مرد کے لیے پردہ ہونا چاہیے، اور تم اپنے باپ کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہو۔ میں برائی نہیں کر رہی پھپھو، بلکہ اپنے باپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہی ہوں۔ انہیں یہ بتا رہی ہوں کہ ان کی بیٹی بد کردار نہیں ہے، بلکہ بد کرداری ان کے بھانجے کے خون میں اتر آئی ہے۔ تلخی سے ناجیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سخت لفظوں میں کہا، اور پھر سرفراز صاحب کی جانب پلٹ آئی۔ بابا، ان کا کہنا ہے کہ جب بیوی جائز حقوق سے دور رکھے تو مرد غیر عورتوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے ہونے والے سین میں بھی ان دونوں ماں بیٹے نے اچھی ایکٹنگ کی۔ پھپھو نے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ میرے تعلق کو ظاہر کیا تاکہ انہیں رخصتی کا خرچ نہ ادا کرنا پڑے۔ حقیقت سرفراز صاحب کے سامنے کھل چکی تھی، اور اس روز وہ حیرت سے ناجیہ بیگم کو دیکھتے رہے
کتنے مان سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دامل کے ساتھ طے کیا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ ان کی بیٹی کو حد سے زیادہ خوش رکھے گا، گھر کا یتیم لڑکا جس کی پرورش ان کی سرپرستی میں ہوئی تھی، لیکن وہ اس حد تک گر جائے گا انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ہے آپ کی تربیت کا نتیجہ آپا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا جسے میں اپنے لیے قابل اعتماد داماد سمجھتا تھا اس قدر بے حیائی پر اتر آئے گا۔ اسے سمجھا دیجئے آپا، صبح آ کر اسی پورشن میں مجھ سے ملاقات کرے۔ ناجیہ بیگم کو کہتے ہوئے وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ نادیہ بیگم نے قرآن و حدیث کی ایک لمبی فہرست اس کے سامنے کھول دی۔ اگر تمہیں شوہر کے حقوق اور عزت کے بارے میں ذرا سا بھی تمہاری ماں نے سکھایا ہوتا تو شاید آج تمہارے منہ سے یہ زہر نہ سننا پڑتا۔ وہ زہر گھولتے ہوئے پلٹ گئی۔ اندر ہی اندر انہیں خود بھی اس بات کی حیرت تھی کہ ان کے بیٹے نے یہ قدم اٹھایا، اور دامل جس پر یہ خبر کسی بم کی طرح گری تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شفق اس حقیقت سے اپنے باپ کو آگاہ کر دے گی۔ وہ جو اسے اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اس کی اس حرکت پر دانت پیستا رہ گیا۔ اگلی صبح وہ سر جھکائے سرفراز صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ برخوردار، میں تمہارے ساتھ اس تعلق سے عاجز آ چکا ہوں۔ تمہاری حرکات نے مجھے کافی مایوس کیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم اپنے اس رشتے کے بارے میں ابھی سے سوچو، کیونکہ میں اب وہی کروں گا جو میری بیٹی چاہے گی۔ اگر وہ تم سے خلا لینا چاہے گی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر تم اپنی حرکتوں پر غور کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہو تب بھی میں اس کے ساتھ ہوں۔ اپنے ماموں کی بات سنتے ہوئے اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت میں شراکت کسی کو بھی برداشت نہیں۔ اگر شفق نے اس کے سامنے خلا کی خواہش ظاہر کی تو شاید وہ کہیں کبھی بھی نہیں رہے گا۔ اس روز اسے حقیقت میں ادراک ہوا کہ وہ شفق کے بغیر کبھی بھی رہنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے سامنے ایک بیوی کی حیثیت سے عاجز اور زیر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے بغیر حقیقت میں اس کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اس نے راحیلہ بیگم کی منت سماجت کر کے شفق سے ملاقات کر لی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں شفق، جو سب کچھ ہو گیا میں اس کے لیے معافی طلب کرتا ہوں۔ اپنی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی معافی مانگنے میں کافی دیر کر دی۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو اپنے سامنے جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنا ہر ایک کا حق ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے آپ نے محبت میں شراکت داری کر لی۔ چاہے دیر سے ہی صحیح، لیکن میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے تو مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اور نہ ہی اب مزید رخصتی میں تاخیر ہوگی۔ بس پلیز اب ہم سارے فاصلوں کو مٹا کر ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازوؤں سے تھامنا چاہا، جب شفق بے اختیار ہی اس سے 2 قدم دور ہو گئی۔ بالکل، میں خود بھی نہیں چاہتی کہ طلاق یافتہ کہلاؤں، اس لیے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اب رخصتی ہو جائے، لیکن ایک شرط پر، مجھے علیحدہ گھر چاہیے، اس نے کہہ دیا، اور وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں اور یہ میرا حق ہے، یعنی تم مجھے اپنی ماں سے دور کرنا چاہتی ہو۔ شفق اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر بدگمانی پھیلا رہی تھی۔ نہیں، اسلام مجھے اس بات کا حق دیتا ہے کہ میں اپنے مجازی خدا سے الگ گھر کا مطالبہ کروں۔ میں آپ کو پھپھو سے کبھی بھی دور نہیں کر سکتی۔ آپ چاہیں تو ہر روز ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، ان کی کفالت کریں، بیماری میں ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے ملازمہ کا بندوبست کریں، لیکن اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں سب کے ساتھ رہ کر وہ فرض بھی نبھاؤں جو مجھ پر فرض بھی نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو شفق، ناراضگی کو بھول جاؤ، ماما کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی ماما اس بات کو تسلیم نہیں کریں گی تو پھر آپ ان کی من پسند بہو لا کر دیں، یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر رہے گا۔ کہتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ حامی بھر لے تو ساری زندگی وہ ایسے الزامات کی زد میں رہے گی۔ پھپھو کی صرف ایک سازش کی وجہ سے جہاں اس کا رشتہ بالکل ٹوٹنے کے قریب تھا، اگلی بار شاید ان کی کسی سازش کی وجہ سے ٹوٹ جائے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے رشتے میں ہلکی سی دراڑ بھی آئے۔ اگر وہ لوگ قرآن و حدیث کے اس قدر قائل تھے تو یہ حق صرف اسلام دیتا تھا، اور وہ اپنے حق سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ سرفراز صاحب اس کے ساتھ ثابت قدم رہے، جبکہ ناجیہ بیگم نے اس بات پر واویلا کر دیا، یعنی اب وہ لڑکی میرے ہی بیٹے کو مجھ سے الگ کرے گی۔ مشرقی عورتوں کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو خدا نخواستہ فوت ہونے کی صورت میں صبر سے کام لیتے ہوئے سب کچھ خدا کے سپرد کر دیتی ہیں، لیکن اگر وہ بہو کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اسے عزت و احترام سے رکھے تو وہ ان کے لیے کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہوتا۔ بلا شبہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کی بڑھاپے میں خدمت کرنی چاہیے، لیکن بہو کو نہیں بلکہ صرف بیٹے کو، اور جس حد تک ناجیہ بیگم جا چکی تھی ان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ مزید کیا کریں۔ ان دونوں میں اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن شفق اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی، اور بالآخر اسے ایک علیحدہ گھر کا بندوبست کرنا پڑا۔ ناجیہ بیگم اس سے شدید ناراض ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان سے علیحدہ رہے،
وہ گھر بھی بالکل ان کے گھر کے سامنے ہی تھا، وہ جب بھی چاہتا اپنی ماں کے پاس اور وہ ان کے پاس آ سکتی تھی، لیکن شفق کے مطالبے کے طور پر اسے ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہنا تھا، سب سے الگ، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، جس کے سامنے چاہے وہ عاجز ہوتی یا زیر، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پہلو میں دلہن بنی شفق ساری خوبصورتی کو مات دے رہی تھی۔ مہرون رنگ کے لہنگے میں اس کا حسن جگمگا رہا تھا اور اسی لباس نے اسے ایسا روپ بخشا تھا کہ دامل کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ کتنا خسارہ بخش تھا اس لڑکی سے دور جانا، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اپنے کمرے میں اسے اپنی سیج پہ دیکھنا اس کا ایسا خواب تھا جس کی تعبیر آج ممکن ہو چکی تھی۔ نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں کھو سکتا، لیکن یاد رکھنا میری ماں میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے شفق۔ شفق نے نرمی سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور آپ بھی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ پھوپھا جان کی وفات کے بعد آپ ہی ان کا سہارا ہیں اور تا عمر یہ سہارا قائم رہنا چاہیے، شفق نے کہا، اور دامل نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خود بھی نازیہ بیگم سے بہت محبت کرتی ہے اور اپنی محبت سے نازیہ بیگم کے اندر پنپتی ہوئی ہر عداوت کو مٹانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر وقتی طور پر انہیں یہ فیصلہ ناگوار گزرا تھا تو وہ خود ہی اس بات کو تسلیم کر لیں گی کہ یہ فیصلہ ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ آج مجھے تمہارے قریب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آج تمہاری مرضی اور ضد دونوں ہی ختم۔ اس کے ماتھے سے رخسار اور رخسار سے لبوں کا سفر طے کرتے ہوئے دامل نے اسے یقین دہانی کروا دی کہ اب وہ کسی صورت بھی اسے خود سے دور نہیں رکھے گا، جبکہ محبت اور سکون سے آنکھیں مونتے ہوئے وہ اس کے بازوؤں میں سما گئی، جہاں ساری دنیا کا سکون اس کا منتظر تھا۔ خود کو اس کی محبت کے حوالے کرتے ہوئے وہ پرسکون تھی۔ وہ شخص اس کا شوہر تھا، جو کچھ بھی ہو، لیکن اب ان کی زندگی میں کوئی دراڑ بھی قابل قبول نہیں تھی۔